حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی مسلسل 40 دن آتش کدے نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزہ الوجہ کہلاتا تھا میں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج اس عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کا بادشاہ اور شہزادے اس کی کاشتکاری کرتے ہیں پر وہ کسی کو قبول نہیں کرتی۔ کہتی ہے کہ میں اپنے پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا تاریخ جمال یہ ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے اور وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاجداری سر پہ رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور جسم کی زیورات سے زیر تن کیے میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پہ عاشق ہو گئی اور تہران جزیرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پہ جا کر بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدھا کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی نیک شوہر تو نے پایا مگر غریب کچھ فائدہ تجھ کو نہیں۔ اپنی بیٹی کے پسند کی احترام کرتے ہوئے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کیا اور سارے شہر میں خوشی ہوئی۔ قصص الانبیاء یہ بھی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند طاہرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا نہ کوئی ہوگا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا نہیں تو میں بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے۔ پر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے ابراہیم مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہشیں بہت رکھتا ہے، بالخصوص عروس نو کا بہت ہی زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول لے لیتا ہے۔ اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسین سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی اور اس راستے کے علاوہ کوئی اور راہ نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفر لگا دیا اور صندوق کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دے کر اس کی مواقف اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں تمہیں دے دوں گا اور تم چاہو تو صندوق کا وزن کے برابر سونا چاندی ہی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور اس کو کھولنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کیا اصرار اور اس صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک عورت صاحب جمال حسن اس میں بیٹھی ہے جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے
بیوی کو بہن کے ناسابقہ شریعت میں تنس تھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے فرمایا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ ملعون نے یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا انہیں خما میں لے جاؤ اور نیلا دلا کر لباس فخیرہ پہنا کر خوشبو سے مطہر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے ہٹا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو تعامل اون سائرہ خاتون کے ساتھ کریں اور سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال اون اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دسترازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ چھل اور خشک ہو گیا اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بے ادبی کرے مگر اللہ کے حکم سے اپنے زار و تر زمین میں گھس گیا۔ جبکہ اس کا کوئی بس نہ چلنے لگا، وہ کہنے لگا کیا تو بھلا جادوگر ہے؟ جس پر حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا بدبخت میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ اور یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ فوراً اس کا ہاتھ پہلے جیسے ٹھیک ہو گیا اور زمین نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہیں بڑھائی تو اسی وقت اندھا ہو گیا، جس پر ملعون بادشاہ نے کہا اے بیوی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے قلب شیطانی سے ایش شکنی کرنا چاہیے حضرت سائرہ خاتون پر دستراز کیا تو اس پر تمام بدن خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی اور پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن میرے واسطے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت دعا میری نہیں بلکہ جو میرا شوہر میرے ساتھ ہے ان کی دعا ہے جو اللہ کا دوست ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو اس ملعون نے کہا اے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں بلکہ یہ میرے رب کے خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا، فرمایا یہ ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تو ہرگز اسے معاف نہ کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنتے ہی تمام سلطنتیں اور خزانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کا حال پر دعا کی برکت سے بادشاہ نے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب انعام تھا وہ اپنے پاس رکھا اور باقی جو بچا تھا اسے واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شہزادی توشیزان خوبصورت و صاحب جمال لا کر سائرہ خاتون سے کہا اے نیک پاک دامن عورت میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، تمہارے عفو معاف کرنے کی شکرانے میں یہ بی بی حاضرہ تمہیں کو دیتا ہوں اور جو گناہ تفسرین مجھ سے ہوئی معاف کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی حاضرہ کو لے کر کلعان کی طرف چل دیے۔ راستے میں سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سائرہ خاتون آپ خاطر جمارک ہو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزر گئی مجھ پر سب بیان ہو جاتی تھی، سو جو تم کہتی اور دیکھتی تھی سو میں برابر دیکھتا اور سنتا تھا۔ اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا لیکن حضرت سائرہ خاتون اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ حاجرہ سے عقد کر لیجئے، اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کے خواہش کے موافق بی بی حاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان کے 1 سال بعد ہی بی بی حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔
کتاب عز و جل انبیاء حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام قطورہ یا قطورہ تھا، جس کے بدن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ دوستوں مزید اگلا حصہ پارٹ 2 میں۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیوز میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔